جتنے عالم ہیں ان تمام عالموں کی عورتوں کی سردار ہیں، یعنی ہر زمانے کے عورتوں کی سردار ہے۔ اسی لیے فرمایا روایت میں ہے کہ جناب مریم اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار تھی، لیکن فاطمہ زہرا حوا سے لے کر قیامت تک ہر اشرف شریف بی بی کی بھی سردار ہے اور ہر عورت کی بھی سردار ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ اس روایت کے مفہوم کو اگر ہم سمجھیں تو ہمیں رسول اللہ کی سیرت سے کچھ یوں سمجھ آتا ہے کہ رسول اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ روایت کی ناقل ہیں حضرت عائشہ، وہ کہتی ہیں کہ جب کبھی رسول اللہ کے گھر میں یعنی میرے گھر میں فاطمہ زہرا تشریف لاتی، رسول اللہ پہلے فاطمہ زہرا کے آنے سے پہلے کھڑے ہو جاتے اور سیدہ کی تعظیم و احترام کا استقبال کرتے۔ میں کہتی یا نبی اللہ، آپ فاطمہ زہرا کی یہ تعظیم و احترام کیوں کرتے ہیں؟ آج کوئی ہم سے یہ پوچھ لے یا نبی اللہ، آپ فاطمہ زہرا کی یہ تعظیم و توقیر کیوں کرتے ہیں؟ لسان وحی سے بولنے والا نبی فرماتا ہے، او میری زوجہ، یہ فاطمہ کا احترام میں اپنی مرضی سے نہیں، اپنے رب کی مرضی سے فرماتے ہیں۔ اے میری زوجہ، جب فاطمہ زہرا میرے در کی طرف آنا چاہتی ہے، اللہ ایک فرشتے کو بھیج کر تجھے پیغام بھیجتا ہے، اے میرا نبی، فاطمہ زہرا تیرے دروازے پہ آ رہی ہے، اس کی اٹھ کر تعظیم بھی کر اور اس کا احترام بھی فرما۔ ایک صلوات پڑھیں جناب فاطمہ زہرا۔ خوش نصیب ہے اللہ نے ان ہستیوں کی ولایت و محبت کو بے مانگے عطا کیا ہے۔ نہ کسی سپر سٹور پہ یہ چیز ملتی ہے، نہ یہ دنیا کی کسی مارکیٹ میں ملتی ہے، یہ تو اللہ کے خزانے بخشش اور رحمت سے ملتی ہے، جو اللہ جس کے دل پر فضل کر دے نور ولایت اہل بیت ڈال دے۔ خوش نصیب ہے، پوری زندگی اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہے، ایک سجدے میں اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اہل بیت کی محبت ایسی ہے کہ جو دلوں کا سکون و سرور ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ اب رسول اللہ کیوں تعظیم کرتے؟ ایک جواب خود رسول اللہ نے دیا۔ دوسرا، رسول اللہ تعظیم جو کرتے تھے وہ جناب سیدہ کے منصب کی وجہ سے کرتے تھے، بیٹی کے اعتبار سے نہیں کرتے۔ اگر بیٹی کے اعتبار سے تعظیم کرتے، دنیا کے ہر باپ پر یہ سنت قرار پاتی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو، جبکہ دنیا کا کوئی باپ کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ فقط فاطمہ زہرا کی تعظیم ہے، جو تمام انبیاء کھڑے ہوں جس نبی کی تعظیم کے لیے، وہ نبی کھڑا ہو رہا ہے فاطمہ زہرا کی تعظیم کے لیے۔ کیا عظمت کی مالک ہے بی بی، کس عظمت کی شان ہے سیدہ کی، وہ بی بی جس کی تعظیم کے لیے رسول کھڑے ہو۔ رسول کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ دنیا کا ایک دستور ہے کہ جب بھی کسی ملک میں کوئی صدر آتا ہے، اس کی تعظیم کے لیے صدر جاتا ہے۔ کوئی وزیر اعظم کسی ملک میں ہے تو اس کی تعظیم کے لیے وزیر اعظم جاتا ہے۔ سید الرسل فاطمہ زہرا کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کر اپنی زوجہ کی زبانی امت تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، اے دنیا والوں یاد رکھو، فاطمہ زہرا کی تعظیم میں اپنی بیٹی ہونے کے اعتبار سے نہیں، میں اگر امت کے مرد و زن
خاندان کا سردار ہوں تو فاطمہ زہرا اس امت کی عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ زہرا کس عظمت کی مالک بیوی، ہر بھی عورت تمنا کرتی ہے میری شادی کے وقت میرے لیے اعلیٰ قسم کا میرے لیے مقام ہو، میرا حق مار بڑا عالی شان ہو، میرے لیے بڑی قیمتی چیزیں ہوں۔ قربان جاؤں فاطمہ زہرا جس کی محبت میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ وہ بھی کیا چاہتی ہے؟ جب آئے ہیں سید الرسل اپنی دختر کے پاس، جناب سیدہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ مل فرق بینی و بینہن، اے یا رسول اللہ مجھ میں اور عورتوں باقی امت کی عورتوں میں کیا فرق؟ ان کا حق مہر بھی مال و زر ہو اور نبی زادی کا حق مہر بھی مال زر ہو۔ سید رسول فرماتے ہیں فاطمہ چاہتی کیا ہے؟ فرماتی اپنے رب سے دعا کریں کہ مجھے اپنے خزانے بخشش سے یہ عطا کرے کہ میں میدان قیامت میں اپنے حقداروں کی شفاعت کر سکوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ جناب سیدہ کی بات تمام ہوئی، اتنی دیر میں جبرائیل امین نازل کہتے ہیں یا نبی اللہ ان اللہ یقرأ السلام، اللہ سبحانہ و تعالی سلام پیش کر رہا ہے اور اللہ نے یہ تحفہ دے کر بھیجا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے ان اللہ جعل مہر فاطمہ الزہرا، اللہ نے فاطمہ زہرا کا جو حق مار ہے وہ کیا قرار دیا ہے؟ یا نبی اللہ آپ کی امت کے گناہگاروں کی شفاعت قرار دی ہے۔ روایت میں ہے کہ وہ جبرائیل امین نے وہ دیا وسیقہ حریر کا، ریشم کا، سبز رنگ کا، جس پر یہ پروانہ تھا کہ فاطمہ زہرا اپنے بابا کی امت کی بخشش کی شفاعت کرے۔ روایت کہتی ہے جناب سیدہ نے وہ وصول کیا۔ قربان جاؤں اے فاطمہ زہرا کتنی محبت کرتی ہے اپنے چاہنے والوں سے۔ کیا کہتی ہے بی بی نے وصیت کی؟ ہم تو وصیت کرتے ہیں کہ میرا مال فلاں کو دیا جائے، میری فلاں چیز، یقیناً یہ وصیت بھی بعض اوقات واجب ہے اور بعض اوقات مستحب ہے، بعض اوقات وصیت حرام ہے اور بعض اوقات مکروہ ہے، بہرحال وصیت کے علیحدہ احکام ہے۔ لیکن بی بی نے اپنی وصیتوں میں ایک وصیت کر کے فرماتی ہے اے علی اس شفاعت نامے کو میرے مرنے کے بعد میرے سینے پر کفن کے نیچے رکھ۔ کیوں ہے سیدہ؟ فرماتی ہے میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں یہ پروف پیش کروں گی اے بار الہ تو نے میرے حقداروں کی شفاعت کا یہ اجازت نامہ عطا کیا۔ صلوات پڑھیں یہ بخشش، یہ مغفرت، یہ اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے اور خوش نصیب ہے وہ مومن کہ جس کے دل میں یہ محبت اہل بیت کا نور ہے۔ خوش نصیب ہے وہ مومن جس کے دل میں مودت اہل بیت کا نور ہے۔ روایت کہتی ہے ایک دن سید الرسل آئے خانہ علی و بطول میں اور آ کر کہتے السلام علیکم۔ حدیث قصہ بھی آپ سنتے ہیں کہ پنجتن پاک جمع ہوئے تھے چادر میں، لیکن روایت ایک اور ہے کہ آج پنجتن پاک
بطول کے گھر پھر جمع ہو رہے ہیں۔ پہلی روایت میں جو آپ سنتے ہیں حدیث قصہ میں، 5 تن پاک چادر کے نیچے جمع ہوئے، لیکن آج 5 تن پاک کا عمل ایسا ہے اللہ بھی فخر و مباحت کر رہا ہے۔ رسول اللہ نے سلام کیا، علی مولا نے دیکھا، فرماتے یا رسول اللہ آج بڑے خوش لگ رہے ہیں، آج تک میں نے آپ کو ایسے مسرور نہ پایا، قربان جاؤں رسول کا کلیجہ کتنا ٹھنڈا پڑ گیا۔ فرماتے اے علی، جبرائیل امین تھوڑی دیر پہلے وحی لے کر آئے تھے جس کی وجہ سے نبی کا کلیجہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اے علی، جبرائیل وحی لے کر آیا تھا، الحق یقرأک السلام، اللہ سبحانہ و تعالی نے اے علی جبرائیل کے ذریعے تجھے سلام بھیجا۔ سلام لانے والا جبرائیل، سلام پہنچانے والے سید الانبیاء، سلام دینے والی اللہ کی ذات، فرماتے ہیں اے علی اللہ تجھ پر سلام بھیج رہا ہے۔ اور اللہ نے اے علی فقط سلام نہیں بھیجا، بلکہ اللہ فرماتا ہے اے میرا حبیب بشر علی، جا کے علی کو اپنی لسان نبوت سے جا کے اسے خوشخبری دے دے، اس کے محبوں کے بارے میں، اس کے شیعوں کے بارے میں۔ جب علی مولا نے یہ سنا کہ رسول اللہ مجھے خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، فرماتے کون سی خوشخبری ہے یا نبی اللہ؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی درود و سلام کے بعد فرماتا ہے ان اللہ سبحانہ و تعالی نے، ایک صلوات پڑھ دے محمد و علیہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شیعیان علی اور محبان علی کے لیے اللہ نے جنت کا پروانہ قرار دیا ہے، چاہے وہ نیکوکار ہوں یا چاہے وہ خطاکار ہوں۔ یہ علی کے چاہنے والوں کے لیے عظمت ہے، نیکوکار ہوں یا خطاکار ہوں۔ سوال اٹھ سکتا ہے یہ تو کوئی عدل نہ ہوا، نیکوکار بھی جنت میں جائے اور خطاکار بھی جنت میں جائے۔ امام جو اس روایت میں سمجھایا جا رہا ہے یعنی حب علی کی جزا ہے جنت۔ یہ اور بات ہے روایات میں جو امام علی علیہ السلام سے خود روایت ہے، امام فرماتے بعض مجرمین کو ہماری شفاعت 3 لاکھ سال بعد نصیب ہوگی۔ یہ بھی ہے، لیکن اب شفاعت یہ جنت کس کے لیے؟ جنت فقط حبداران اہل بیت کے لیے۔ اس لیے آیا ایک شخص، ایک خاتون آئی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آ کر کہتی یا سیدہ میرے شوہر نے ایک سوال دے کر بھیجا ہے۔ میرا شوہر کہتا ہے آنا من شیعتکم اور لست من شیعتکم، اے سیدہ میرا شوہر کہتے ہیں کیا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں یا شیعوں میں سے نہیں ہوں؟ لسان عصمت سے بولنے والی بیوی فرماتی ہے اے بیوی، اے مومنہ اپنے شوہر سے جا کر کہہ دے ان کنت تعمل فی ما امرناک، ہر تو اس چیز پر عمل کرتا ہے جس کا ہم نے تجھے حکم دیا ہے، وَأَنْمَا زَجَرْنَاكَ عَنْهُ وَتَنْتَهِي عَمَّا زَجَرْنَاكَ عَنْهُ وَأَنْتَ مِنْ شِيعَتِنَا، اے مومنہ اپنے شوہر سے جا کر کہہ دے اگر تو ہر اس بات سے رکتا ہے جس سے ہم اہل بیت نے روکا ہے تو پھر تو ہم اہل بیت کا شیعہ۔ دو چیزیں، اگر تو ان چیزوں پر عمل کرے جس کا ہم نے حکم دیا ہے اور اس سے اپنے آپ کو روکے جس سے ہم نے روکا ہے، فَأَنْتَ مِنْ شِيعَتِنَا، تو تو ہمارے ہیں شیعوں میں سے، وَإِلَّا فَلَا، اگر تو ہم سے محبت تو کرے، ہم سے مودت تو رکھے، ہمارے دشمنوں سے نفرت تو کرے، لیکن ہمارے اوامر و نواہی کا خیال نہ کرے،
تو سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن فاطمہ زہرا کا شیعہ نہیں ہو سکتا. ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. دنیا آج ہمیں کیا کہتی ہے؟ شیعہ. شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ کا مطلب ہے پیروکار. شیعہ کا مطلب ہے پیچھے چلنے والا، یعنی علی کے پیچھے چلنے والے، علی کے پیروکار. یعنی میری زندگی کا ہر عمل ایسے ہوگا جیسے علی مولا نے کر کے دکھایا ہے. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ یا علی انت صراط المستقیم، اے علی آپ ہیں صراط مستقیم. علی کا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم، سیدھا راستہ. ہم میں سے ہر کوئی روڈ پہ سفر کرتا ہے. ایسے موٹر سائیکل ہو، گاڑی ہو، بس میں ہو، کسی میں بھی سفر کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سامنے روڈوں میں اشارے نصب ہوتے ہیں. کہیں پر سرخ اشارہ ہے، کہیں پر گرین اشارہ ہے، کہیں پر پیلا اشارہ ہے. ان اشاروں کا اگر کوئی شخص خیال نہ کرے، نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہ شخص ہلاک ہوگا. جو اس سے ٹکرائے گا وہ بھی ہلاک ہوگا. ایکسیڈنٹ کا نتیجہ ہلاکت ہے. یعنی اشاروں کا خیال نہ کیا تو ہلاکت. اور اگر کوئی اپنی منزل پہ جانا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ آپ جانا چاہتے ہیں خانے وال اور آپ نے سفر کا آغاز کیا، جو راستے میں بورڈ لکھے ہیں ان بورڈوں کی مدد سے اگر آپ جا رہے ہیں خانے وال کی طرف تو تب تو آپ پہنچ سکتے ہیں. اگر کوئی ان راستوں کے بورڈوں کا مطالعہ نہ کرے، ان کو نہ پڑھے، ہو سکتا ہے وہ خانے وال کی بجائے کبیر والا کی طرف چلا جائے، یا ہو سکتا ہے وہ خانے وال کی بجائے خانے وال سے آگے نکل جائے. یعنی اگر بورڈوں کی رعایت نہ کی تو انسان منزل تک نہیں پہنچ سکتا. میرے دوست رسول اللہ نے یہی فرمایا ہے، علی کا راستہ ہے سیدھا راستہ. علی کے راستے پہ جو علی مولا نے اشارے نصب کیے تیری زندگی کے، جہاں روکا ہے وہاں رک جا، جہاں چلنے کی اجازت دی ہے وہاں چل پڑ. اگر نہ رکا نہ چلا تو ہلاکت ہے. اگر علی کے راستے میں بورڈوں سے ہدایت نہ کی، نہج البلاغہ کی تعلیمات سے استفادہ نہ کیا، سیف علویہ کی دعاؤں کو نہ سمجھا تو پھر زندگی میں کامیابی بھی نہیں مل سکتی، نہ علی کی منزل میں پہنچ سکتے ہیں، نہ کامیاب ہو سکتے. علی کے راستے پہ چلنا ہے تو علی نے جو زندگی کے بورڈ نصب کرائے ہیں ان بورڈوں کی رہنمائی سے چلے. صلوات پڑھ دیں محمد پر. فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا کا رتبہ، اہل بیت کی محبت میں عرض کر رہا تھا. آئے رسول اللہ، روایت یاد رہے، آئے رسول اللہ جناب سیدہ کے گھر میں سلام کیا. علی مولا فرماتے ہیں یا نبی اللہ آج خوش کیوں ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ اے علی میں خوش کیوں نہ ہوں کہ اس لیے کہ کچھ دیر پہلے اللہ نے وہی بھیجی ہے اور وہی ایسی ہے جس سے رسول کا کلیجہ ٹھنڈا پڑ گیا. کیا یا نبی اللہ؟ فرمایا الحق یقرئک السلام، اللہ اے علی تجھ پر سلام بھیج رہا ہے. سلام بھیجنے کے ساتھ ساتھ فرماتا ہے اے نبی جا کر علی کو تحفہ بھی دے دے. بشر علی، جب علی کو یہ خوشخبری دے دے اللہ نے علی کے عبدات، چاہے وہ نیکوکار ہوں چاہے وہ خطا کار ہوں، اللہ نے ان کے لیے جنت جزا قرار دی ہے. اللہ نے ان کے لیے جنت قرار دی ہے. روایت کہتی ہے جب علی مولا نے یہ سنا کہ رسول اللہ لسان وحی سے پیغام لے کر آئے کہ اللہ نے میرے محبوں چاہے وہ نیکوکار ہوں خطا کار ہوں ان کے لیے جنت قرار دی ہے. روایت کہتی ہے لما سمع علی، جب علی مولا نے یہ خبر سنی، خر ساجدا،
علی سجدہ شکر میں گر پڑے. اتنی عظمت جب اللہ نے علی کے شیعوں کو عطا کر دی. علی مولا کتنی محبت رکھتے ہیں ہم سے. ہماری بخشش و جنت کی خوشخبری پر علی جیسا امام سجدے شکر میں گر پڑے. روایت کہتی ہے سجدے میں سر ہے ورفع یدیہ الی السماء. علی نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور علی مولا اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کر کے فرما رہے ہیں اشہد اللہ علی انی وحبت نصف حسناتی لشیعتی. علی مولا لسان عصمت سے بول کے فرما رہے ہیں اے اللہ میں تجھے گواہ قرار دے رہا ہوں علی نے اپنی زندگی کی آدھی نیکیاں اپنے شیعوں کے نام ہدیہ کر دی. علی کی زندگی کی کون سی نیکیاں؟ جتنی نیکیاں بھی ہوں صرف علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے. علی اس ضربت کے آدھا ثواب کو بھی شیعوں کے لیے ہدیہ کر رہے ہیں. اب جب یہ علی مولا سجدے میں کر رہے ہیں جناب زہرا سے رکا نہ گئے. فاطمہ زہرا کا کلیجہ ٹھنڈا پڑ گیا. روایت کا جو مفہوم سمجھا رہا ہے سیدہ بھی وخرت ساجدہ بی بی بھی سجدے میں گر پڑی اور سجدہ شکر میں کہہ رہی ہے وہ اشہد علی ربی انی وحبت لشیعت علی ابن ابی طالب نصف حسناتی. اے اللہ میں تجھے گواہ قرار دیتی ہوں فاطمہ زہرا نے اپنی زندگی کی آدھی نیکیوں کا ثواب علی کے شیعوں کو بخش دیا. کتنی عظمت کے مالک ہیں آپ شیعہ محبان فاطمہ. اے شیعیان فاطمہ فاطمہ زہرا اپنی نیکیوں کا ثواب عطا کر رہی ہے. جو رسول کے چہرے کا دیدار کر کے جو حسن و حسین کی خدمت کر کے نیکیاں کما رہی تھی وہ ہمیں اور آپ کو عطا کر رہی ہے. کتنی عظمت ہے شیعیان فاطمہ محبان فاطمہ محبان علی کا کیا مقام و رتبہ ہے. روایت کہتی ہے جب جناب سیدہ کو یہ دیکھا حسن و حسین بھی رک نہ سکے دونوں شہزادے سجدے میں چلے گئے. ماں کی طرح دعا کر کے کہہ فرماتے ہیں اشہد علی ربی انی صلوات پڑھتے محمد اشہد علی ربی انی وحبت لشیعت علی نصف حسناتی. میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں اپنی زندگی کے آدھے نیکیاں شیعیان علی کو ہدیہ کر رہا ہوں. ذرا غور کر امام حسین ابن علی نے دین کے لیے کتنی قربانی دی ہے. کربلا کا صرف منظر دیکھ لے باقی امام حسین کی زندگی کی عبادتیں چھوڑ دے صرف کربلا میں حسین ابن علی نے اللہ کے دین کی بقا کے لیے کتنی قربانی دی ہے. آقا حسین فرماتے ہیں میرا اللہ میں اپنی زندگی کی آدھی نیکیاں. اللہ اکبر کیا عظمت ہے اہل بیت کے حبداروں کی. یہ بنجتن پاک نے جب یہ دعا کی جب یہ چار معصومین نے دعا کی روایت کے جملے ہیں اب سید الرسل بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ بھی سجدے میں رسول اللہ کیا فرماتے ہیں ما انتم بے اکرم منی اور میری آپ میں نبی بھی رتبے میں تم سے کم نہیں ہوں. سجدے میں جا کر سید الرسول لسان وحی سے بول کے فرماتے ہیں اشہد علی ربی انی وحبت لشیعت علی ابن ابی طالب نصف حسناتی. اے بار الہ میں تجھے گواہ قرار دیتا ہوں میں حبیب کبریا نے اپنی زندگی کی آدھی نیکیاں شیعہ علی کو وقف کر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ
جو پنج تن پاک محبان علی کے لیے اپنی آدھی نیکیاں دے رہا ہے۔ آج ہم میں سے کوئی ایک تھوڑا سا صدقہ بھی دے دینا، میں فلاں کو کیوں دوں، قربان جاؤں، ذرا سمجھ میرے دوست، محب علی کا رتبہ کیا ہے؟ علی کے حبدار کی قدر کر۔ سمجھ پنجتن پاک نے علی کے حبدار کے لیے اپنی آدھی نیکیاں عطا کر دی ہیں۔ آج ہم علی کے حبداروں سے ناراض رہیں، علی کے حبداروں سے نفرت کریں، علی کے حبداروں سے عدورت رکھیں، علی کو کس منہ سے پیش آئیں گے علی کے سامنے؟ علی مولا نے ہمیں یہ درس دے دیا، پنجتن پاک نے یہ درس دے دیا۔ علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی آدھی نیکیاں ان کو عطا کر دیں، اور ہم علی کے حبداروں کے لیے مشکلات، مسائل، پریشانیاں۔ علی کی محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ علی کی محبت اتنی قیمتی چیز ہے کہ جو پنجتن پاک بھی اپنی عبادتیں آدھی ہدیہ کر رہے ہیں۔ اور کیا سمجھے ہم اہل بیت کی تعلیمات سے؟ اور جب پنجتن پاک نے حب علی رکھنے والوں کو یہ عطا کیا، روایت کے جملے ہیں، ادھر سے جبرائیل امین نازل ہوئے۔ اب اللہ کی بھی محبت میں جوش آیا، پروردگار نے جبرائیل امین کو بھیج کر یہ پیغام بھیجا، اے میرا نبی بتا دے علی اور پنجتن پاک اور دنیا والوں کو کیا؟ اللہ فرماتا ہے، حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں یا نبی اللہ، پروردگار فرماتا ہے انی میں اللہ بھی اپنی بزرگی اور عظمت میں آپ سے کم نہیں ہوں، میں بھی آپ پنجتن پاک کا سردار ہوں، میں بھی آپ پنجتن پاک کا خالق ہوں، میں بھی آپ پنجتن پاک کا مالک ہوں۔ تو لہذا جب تم پنجتن پاک حبدار علی کے لیے اپنی زندگی کی آدھی نیکیاں عطا کر سکتے ہو، تو پھر میں اللہ نے اپنے خزانے بخشش سے کیا کیا؟ لقد غفرت، میں اللہ نے محبان علی، شیعیان علی کے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ صلوات پڑھ دیں۔ یہ موسوعہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، انوار الہدایہ موسوعہ کلمات فاطمہ زہرا، عربک میں یہ کتابیں موجود ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ عظمت ہے شیعیان فاطمہ، حبداران فاطمہ، فاطمہ زہرا کی محبت بی بی سے جو بھی متوسل ہوا ہے اپنے نجات پائی ہے۔ آج آپ بی بی سے متوسل ہوں، دیکھیں پھر کیسے آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے عظیم فقیہ، نائب امام، مجتہد گزرے ہیں، شیخ مرتضیٰ انصاری۔ ان کی کتابیں دو ایسی کتابیں ہیں، آج تک اگر کوئی عالم نہ پڑھے، وہ باغ سے خارج، در سے خارج میں جو آخری منزل کا درس ہوتا ہے اس میں نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ کتاب مجتہد بننے کے لیے بھی وہ کتابیں پڑھنا ضروری ہے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری سے کسی نے پوچھا، مشکل میں گرفتار ہوں، پریشان حال ہوں، میں کیا کروں؟ فرماتے ہیں ایک محفل میں بیٹھ کر سیدہ کی سے متوسل ہو، 530 مرتبہ یہ صلوات پڑھ، اللہ اس صلوات کی برکت سے تیری مشکل حل کر دے گا۔ کون سی صلوات؟ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے میرا اللہ اپنے علم کی وسعت کے مطابق تو ان پنجتن پاک پہ سلام دے۔ ترجمہ اس کا مفہوم یہ ہے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری فرماتے ہیں جو 530 مرتبہ ایک محفل میں یہ صلوات پڑھے، اللہ اس کی برکت سے اس کی مشکل حل کر دے گا۔
کون شیخ مرتضی انصاری؟ ذرا ان فقہا کا رتبہ دیکھ جو جناب سید سے توسل کا ذکر فرما رہے ہیں. وہ شیخ مرتضی انصاری جو آج نجف اشرف میں آپ امام کی زیارت کے لیے جائیں تو باب القبلہ کی طرف امیر المومنین کا جو حرم ہے اس کے دروازے میں جیسے انٹر ہوں گے اس جگہ پہ اس عالم دین نے وصیت کی تھی مجھے وہاں دفن کریں جہاں زوار علی ابن ابی طالب گزرے. رتبہ دیکھ، یہ زوار علی کا مقام، یہ فقہا اپنی سیرت سے بیان کر رہے ہیں. یہ ان فقہا پہ کوئی جسارت نہ کرے میرے دوست. ان علماء نے تیرے دین کی حفاظت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. ان کی محبت کو دے. آپ وہ دیکھ جب یہ پاکستان میں مدرسے تو آج سے 60-70 سال پہلے تھے نہیں. کہاں سے میرے اور آپ کے پاس یہ دین پہنچا ہے؟ ان علماء کی بڑی محنتیں ہیں. ملتا ہے تاریخ میں ہمارے پہلے شہید اول جنہوں نے ایسی کتاب لکھی لمعہ جس کو ہر عالم دین پڑھتا ہے تب جا کے کوئی اجتہاد کے رتبے پہ فائز ہوتا ہے. اس عالم دین کی کیسے شہادت ہوئی؟ ملتا ہے کہ ان کو حب اہل بیت کے جرم میں، خدمت گزاری مذہب اہل بیت کے جرم میں اس عالم دین کو، اس فقیہ کو دو اونٹوں سے ان کے 2 پاؤں کو باندھا گیا، مختلف سمتوں میں ان کو دوڑایا گیا. زندہ اس عالم کے وجود 2 ٹکڑے میں. پھر ان کی لاش کو بے حرمتی کے لیے چھوڑ دیا گیا. پھر ان کی لاش کو جلا دیا گیا، جلا کر اس راک کو اڑا دیا گیا. پتا ہے ان علماء نے جو خدمت کی ہے. میرے دوست علماء کی بڑی قربانیاں ہیں. علماء کی قدر کریں. شہید ثانی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں ملتا ہے یہ دوسرے ہمارے عالم دین شہید ثانی، ان کے بارے میں ملتا ہے ان کو بھی حب اہل بیت، خدمت مذہب اہل بیت کے جرم میں شہید کیا گیا. مکہ سے آ رہے تھے، ان کو شہید کیا گیا، سر کاٹ دیا گیا. 3 دن اس عالم دین نائب امام کا لاشا روڈوں اور سڑکوں پہ پڑا. کیا کیا پھر ان کے ساتھ؟ رات کو جب کچھ عرب لوگ وہاں سے نکلے اپنے گھروں سے باہر، اپنے گھروں میں حیران تھے کہ یہ کیا ہے؟ آسمان سے ایک نور نکل رہا ہے. آ کر دیکھتے ہیں کہ ایک لاشا پڑا ہے، آسمان سے نور اس لاشے پہ پڑ رہا ہے. یہ تیرے علماء کا مقام ہے. یہ اللہ نے علماء کو عصمت بخشی ہے. تیرے علماء نے کیا مذہب اہل بیت کی خدمت کی ہے. علماء پہ زبان درازی نہ کرے. ہم نے دین لینا ہے تو انہی علماء سے. شہید ثالث تبرکاً کا ذکر ہو جائے جن کا ہندوستان میں مقبرہ ہے، جنہوں نے امیر المومنین کی ولایت میں ایک نایاب کتاب لکھی، بہت جامع اور بہترین کتاب ہے. انہوں نے وہ کتاب لکھی. اس عالم دین کو حب اہل بیت، خدمت گزاری مذہب اہل بیت، انہوں نے کتاب لکھی ایک مجالس المومنین. اگر وقت ملے تو وہ ضرور پڑھیں. معلوم تو اس کتاب کو پیش کر کے اس عالم دین نائب امام، اس مجتہد پر یہ ظلم کیا گیا. ان کی موت کا آرڈر جاری ہوا. تختے پر لٹا کر ان کو اتنے درے مارے گئے، اتنے کوڑے مارے گئے کہ جس سے زندہ تڑپ تڑپ کر جان دے. اور ملتا ہے کہ فقط جان نہ دی بلکہ جسم کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. یہ علماء کی قربانیاں دیکھ، یہ تیرے مذہب کی وقار اور بلندی کے لیے قربانیاں دی. علماء کا بڑا مقام ہے میرے دوست. ایک مثال پیش کرتا چلوں، ذرا دیکھ لے آج ہم نماز کہاں پڑھتے ہیں. نماز جماعت سے ذرا درس لے. ہمارے لیے اس میں ایک بہترین پیغام ہے. جب امام جماعت کھڑا ہوتا ہے آگے تو مقتدی کھڑے ہوتے ہیں پیچھے. ایسے کہ کیا جماعت امام سے آگے ہو تو جماعت ہو سکتی ہے؟ اور اگر ہم اپنے مردوں کے جنازے کے وقت دیکھیں تو عالم کھڑا ہوتا ہے پیچھے، مردہ ہوتا ہے آگے.
گویا جماعت اور جنازے نے پیغام دے دیا ہے زندہ قومیں ہمیشہ علماء کے پیچھے رہتی ہے، مردہ قومیں ہمیشہ علماء سے آگے رہتی ہے۔ زندہ قوم بن میرے دوست، علماء کے پیچھے رہیں، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے، علماء کے پیچھے رہیں گے۔ یہ جماعت ہمیں پیغام دے رہی ہے، یہ جنازہ ہمیں سمجھا رہا ہے، زندہ قومی علماء کے پیچھے۔ صلوات پڑھے محمد وحلے۔ لہذا علماء کی محبت دیکھیں اہل بیت سے، یعنی ایک اتنا بڑا نائب امام مجتہد جس نے اتنی کتابیں لکھی مذہب اہل بیت پر، لیکن پھر بھی وہ تواضع اہل بیت سمجھا رہا ہے۔ میں جتنے بڑے بھی رتبے میں ہو گیا ہوں، لیکن قبر میں ان کی ولایت کا نور مجھے بڑا کام ہے۔ وصیت کر رہے ہیں مجھے اس راہ پر دفن کرے جس راہ پر علی کے زوار گزرے، تاکہ ان کے قدم میری قبر پہ پڑے تو میری بخشش کا وسیلہ بنے۔ ایک علماء کی محبت، علماء سے صلوات پڑھ محمد۔